بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مکتبہ احمد العزیز کے تحت جو چینل ہے ہمارا، اس میں ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی آیا ہوا ہے جس کا ہم جواب دے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، کہ نکاح کے حوالے سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو نکاح کی جو غیر اسلامی رسمیں ہیں اس حوالے سے کچھ وضاحت ہونی چاہیے۔ دیکھیے، دین اسلام میں ولی کا ذکر ہے، حق مہر کا ذکر ہے، گواہوں کا ذکر ہے، لڑکی کی رضامندی کا ذکر ہے، لڑکے کی رضامندی کا ذکر ہے، ولیمے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ اور بھی گنجائشیں دی جا سکتی ہیں، مگر ہمارے ہاں سر تا پیر غیر اسلامی رسموں کو جگہ دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، ٹھیک ہے جی، اور ٹائم پاس کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد منگنی، پیغام نکاح تو اسلام میں جس کو منگنی کہتے ہیں، منگنی تو ممکن ہے، پیغام نکاح تو ممکن ہے، بات چیت تو ممکن ہے، مگر اس کے نام پہ جو اسراف ہے، تبذیر ہے، فضول خرچیاں ہیں، شاہ خرچیاں ہیں، اور پھر اس کے اندر جو خرافات ہیں، بےہودگیاں ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہے، ہاں جی، اس میں جو ہلدڑ بازی ہے، لہو و لعب ہے، اور پھر اس کے بعد مزید لڑکے لڑکی کا آزاد ہو جانا ہے، گویا کہ نکاح ہی ہو گیا، تو یہ ساری باتیں غیر اسلامی ہے اور غیر شرعی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ لوگ بری کو لازمی تصور کرتے ہیں، لوگ ہلدی کو، مہندی کو، مایوں کو لازمی طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کی خوشی کا موقع آپ اچھا کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، پہنا سکتے ہیں، تحفے تحائف لے دے سکتے ہیں، حسب استطاعت۔ جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کھانے کی ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں، باراتیوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اتنے باراتی لے کر آئیں گے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ دین اسلام میں لڑکی والوں کے ذمہ اس طرح کے کھانے لگائے نہیں گئے، وہ اپنی خوشی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، سو بسم اللہ، لیکن ان کو پابند کر دینا اس چیز کا کہ اتنے باراتی ہم لے کر آئیں گے، اتنے کا آپ نے جو ہے بندوبست کرنا ہے، آپ نے یہ پکانا ہے، اور بیٹی کو جہیز میں یہ دینا۔ جہیز تو غیر شرعی چیز ہے، اور پھر جہیز دینے کے بعد باپ میراث میں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، بھائی بھی اور باپ بھی کہتے ہیں جی ہم نے جو دینا تھا دے دیا۔ کہاں شرعی چیز، کہاں غیر شرعی چیز۔ تو نکاح جو ہے اس وقت خرابیوں کا ایک جھمگٹا سا نظر آتا ہے، اس کے اندر ایک محور بن گیا ہے۔ تو لہذا ان سارے خرافات و بدعات سے بچنا چاہیے۔ غیر مسلموں سے لی گئی یہ ہلدی کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ ہلدی کیا ہے، یہ مہندی کیا ہے، اسی طرح یہ اپٹن، خوشبو کی چیز ذاتی طور پہ لڑکا بھی استعمال کر سکتا ہے، لڑکی بھی استعمال کر سکتی ہے، مگر یہ جو باقاعدہ چڑھاوے جس کو کہا جاتا ہے، مہندی اور تیل چڑھائی جا رہی ہے، رسم مایوں ہوگی، رت جگہ ہوگا، مخصوص کھانے پکیں گے، تو یہ ساری خرافات اور بدعات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس سے جہاں تک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب لڑکی کو رخصت کرتے ہیں تو سارے کام تو غیر شرعی کیے، اب قرآن یاد آ گیا، سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی شرعی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں جی مسجد میں نکاح ہو تو شرعی ہوتا ہے، بھائی نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، نکاح کی شرائط ہے، جگہ کی شرط نہیں ہے، ولی کی شرط ہے، حق مہر کی بحث ہے، گواہوں کی بحث ہے، رضامندی کی بحث ہے، غیر اسلامی رسومات سے اجتناب کرنے کی بحث ہے۔ نکاح تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی غیر ضروری قید ہے کہ مسجد میں کرو۔ پھر پلس یہ ہے کہ جی آپ قرآن کے سائے میں رخصت کریں، ناچتے ہوئے، گانے بجاتے ہوئے، غیر اسلامی رسمیں کرتے ہوئے قرآن یاد نہیں، آپ قرآن یاد آ گیا، یہ بھی ایک جاہلانہ رسم ہے۔ لہذا یہ ساری خرافات اور بدعات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سیدھا سیدھا نکاح ہے، لڑکی راضی ہو، لڑکا راضی ہو، لڑکی کی رضامندی کی اجازت موجود ہو، حق مہر کا تعین ہو جائے، 2 گواہ ہو کم سے کم، زیادہ ہو جائے زیادہ، اللہ خیر سرا ایجاب و قبول ہو جائے، حق مہر کا تعین ہو جائے، اس کے بعد ولیمے کا سلسلہ ہو جائے۔ یہ اسلامی شادی، اسلامی نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔